ایک واقعے کے بعد میں آپ دوستوں سے عرض کروں گا ختم کا سامان لے آئیں. جیسے واقعہ ختم آپ سامان کی تیاری کریں. صرف ایک واقعہ آپ سے. اللہ کے پیارے نبی صاحب الاولاد خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. توجہ میری طرف، نہ میری سر ہے نہ میں پورا ہے، صرف حدیث سے پاک. اللہ کے پیارے نبی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. کیا دیکھتے ہیں طواف کے دوران ایک دیہاتی آدمی حضور کے آگے وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. حضور فرماتے ہیں میں نے اس کو دیکھا کہ سارے طواف کرنے والے تلبیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تلبیہ. تلبیہ کسے کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اسے تلبیہ کہا جاتا ہے. سارے خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے تلبیہ کہتے ہیں. وہ دیہاتی جو میرے آگے تھا نا، وہ کیا کہتا ہے؟ رکن یمانی کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے یا کریم. کیا کہتا ہے؟ یا کریم. جب حتیم کعبہ پہنچتا ہے کہتا ہے یا کریم. جب مقام ابراہیم کو پہنچتا ہے کہتا ہے یا کریم. حضور فرماتے ہیں میں نے آسمانوں کی طرف دیکھا ایسے تو اللہ رب العزت اس دیہاتی بندے کی اس بولی کے اوپر اپنے فرشتوں کے اوپر ناز اور فخر کر رہا ہے اور مسکرا رہا ہے. حضور فرماتے ہیں اس یہ دیہاتی کی یہ ادا مجھے بڑی پسند آئی اور میں نے لبیک اللہم لبیک کہنا چھوڑ دیا. حضور فرماتے ہیں میں بھی جیسے وہ کہتا نا لبیک، جیسے وہ کہتا ہے یا کریم، تو حضور فرماتے ہیں میں نے بھی کہا یا کریم. وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا کون ہے میری نقل کرنے والا. جب رکن یمانی کے پاس پہنچتا ہے کہتا ہے یا کریم. پیچھے سے آواز آتی ہے، حضور کہتے ہیں یا کریم. وہ پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے. جب حتیم کعبہ پہنچتا ہے کہتا ہے یا کریم. وہ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یا کریم. وہ پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کون ہے. پھر جب وہ خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس پہنچتا ہے کیا کہتا ہے؟ یا کریم. پھر حضور فرماتے ہیں یا کریم. پیچھے مڑ کر ایسے حضور کے چہرے کو دیکھتا ہے. کیا کہتا ہے؟ سناؤں؟ کہتا ہے یار، یہ کہتا ہے اے حسین آنکھوں والے، اے مازا غل بصر کی نینوں والے، اے پھول کی پتیوں کے لبوں والے، اے حسین قد کاٹ والے، قسم کھا کے کہتا ہوں اس رب ذوالجلال کے خانہ کعبہ کی، اگر تو حسین نہ ہوتا، تیری زلفیں اتنی خوبصورت نہ ہوتی تو تیری شکایت میں اپنے نبی محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں لگا تیری شکایت لگا دیتا. اب اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا اس دیہاتی سے، میرے نبی نے فرمایا یہ بتا کیا تو نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا؟ کہنے لگا نہیں. میرے نبی نے فرمایا پھر تو اس کے اوپر ایمان کیسے لے کے آیا؟ بتا. کہنے لگا اے حسین چہرے والے، اے خوبصورت قد والے، اے مازاغ البصر کی آنکھوں والے، اے واللیل کی زلفوں والے، قسم سے بغیر دیکھے اس کا کلمہ پڑھتا ہوں اور بغیر دیکھے اس کی نبوت کے اوپر ایمان رکھتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد. بغیر دیکھے اس کی نبوت کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، بغیر دیکھے اس کا کلمہ پڑھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کے چہرے کی طرف دیکھا فرمایا تجھے ایک بات بتاؤں؟ وہ کہنے لگا بتائیں کیا بات؟ میرے نبی نے فرمایا وہ نبی محمد مصطفیٰ میں ہی. اس دیہاتی کا وہ محبت، وہ پیار، وہ عشق کیسا ہوگا جب اللہ کے نبی نے فرمایا ہوگا میں ہی محمد مصطفیٰ. وہ اسی وقت قدموں میں میرے نبی کے
گر کر میرے نبی کے قدموں کو چوما. میرے نبی نے ایسے ہاتھ اس کی بغلوں کے اندر ڈالے, ڈال کر اٹھایا, فرمایا نا میں بادشاہ بن کے نہیں آیا بلکہ رحمت للعالمین بن گیا. لگا میرے سینے کے ساتھ سینہ. اللہ کے نبی نے ایسے سینے سے لگایا, لگا کر فرمایا اے دیہاتی تجھے مبارک ہو, تیرا نبی میں تجھے مبارک. اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے. کیا؟ اللہ آپ کو سلام پیش کر رہا ہے. اور سلام کرنے کے بعد میرا رب کہتا ہے اے اللہ کے نبی اس دیہاتی سے کہہ دے کہ کل بروز قیامت میں اس کا حساب لوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے میں اس سے کہتا ہوں. اللہ کے نبی نے, جبرائیل چلے گئے, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تیرا حساب لینا چاہتا ہے. عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی اگر اللہ میرا حساب لے گا تو پھر میں بھی اس کا حساب لوں گا. دیہاتی تھا نا, دیہاتی حضرات بعض جگہ اڑ جاتا ہے. وہ دیہاتی تھا, کہنے لگا یا رسول اللہ اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں بھی اس کا حساب لوں گا. حضور نے فرمایا وہ تو تیرا حساب لے گا کیونکہ اس نے تجھے پیدا کیا, تو کیسا حساب لے گا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں اس کا حساب لوں گا. کیسے؟ میرے نبی نے فرمایا وہ کیسے حساب لے گا؟ کہنے لگا وہ میری نافرمانیوں کا حساب لے گا, میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا. وہ میری گناہگاریوں کا حساب لے گا کہ تو نے اتنے گناہ کیے, میں کہوں گا تیری رحمت کہاں پہ ہے بتا, میں اس سے اس کی رحمت کا حساب لوں گا. ہے اللہ کے نبی یہ الفاظ سن رہے ہیں, سنتے سنتے میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے, میرے محبوب کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. میرے نبی نے فرمایا وہ تیرا حساب لے گا. کہنے لگا وہ میرا کنجوسی کے اوپر, بخل کے اوپر حساب لے گا, میں اس کی سخاوت, اس کے جود و کرم کا حساب لوں گا. اتنے میں جبرائیل پھر آئے, آ کے عرض کرنے لگے, میں عرض کر رہا ہوں سامان لے کے واقعہ ختم ہونے والا ہے. میرے نبی نے فرمایا, میرے نبی فرمانے لگے, جبرائیل حاضر ہوئے. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اللہ سلام پیش کر رہا ہے. سلام پیش کرنے کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا, اسے کہے مجھے معاف کر دیا. میں نے اس دیہاتی کی حساب نہیں لینا, اس کو کہیں یہ میرا حساب بھی نہ لے. اور پھر جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ جب آپ جنت میں جائیں گے تو اس دیہاتی کو بھی ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے. حضور نے, جبرائیل چلے گئے, حضور نے پیغام دیا کہ اللہ کہہ رہا ہے تو میرا حساب نہ لے یار, میں تیرا حساب نہیں لیتا. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ نہ روئیں, نہ روئیں. یا رسول اللہ آپ کے رونے کی وجہ سے آسمان کے فرشتے روتے ہیں, جنت کے فرشتے روتے ہیں. یا رسول اللہ آپ نہ روئیں. میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ رات کو سوتے ہوئے یا کریم کا وظیفہ کر کے سوتا ہے میرا رب اسے دنیا کی ذلت سے بھی محفوظ رکھتا ہے, آخرت کی ذلت سے بھی اسے محفوظ رکھتا ہے. یا کریم کا وظیفہ کرے رات کو سوتے ہوئے. کیا کرنا ہے رات کو سوتے ہوئے؟ کیسے کہنا ہے؟ آنکھیں بند کر کے کہنا یا کریم, یا کریم, یا کریم. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں ہر رات یا کریم من کا وظیفہ کر کے سوتا تھا. میرے رب نے دنیا کے اندر مجھے ذلت نہیں دکھائی, اور رب کی رحمت کے اوپر بھروسہ ہے کہ میرا رب بروز محشر علی کو ذلت میں نہیں ڈالے. سبحان اللہ. اب تقریر ختم ہونا چاہتی ہے. ان عقل کے اندھوں کو ان عقل کے اندھوں کو کیا پتا کہ حضور کی رحمت اور اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے. سمجھ آئی؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہنے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل کو چنا.
ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل کو چنا، اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانا کو چنا، بنو کنانا کی اولاد میں سے اللہ نے قریش کو چنا، قریش کی اولاد میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم کی اولاد میں سے اللہ نے عبد المطلب کو چنا، عبد المطلب کی اولاد میں سے اللہ نے عبداللہ کو چنا، اور عبداللہ کی اولاد میں سے اللہ نے محمد کو چنا۔ سمجھ آئی؟ میں بار بار عرض کر رہا ہوں ختم کا سامان لے آئیں، تو آپ دوستوں سے اپیل ہے، یا کریم کا وظیفہ کون کون کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ رات کو سوتے ہوئے یا کریم کا وظیفہ کیا کرے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب آپ کو سناتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ، عبداللہ بن عبد المطلب، عبد المطلب بن ہاشم، ہاشم بن عبد مناف، عبد مناف بن قصی، قصی کے والد کلاب، کلاب کے والد مرہ، مرہ کے والد کعب، کعب کے والد لوئی، لوئی کے والد مالک، مالک کے والد نضر، نضر کے مالک، نضر کے والد جو ہے کنانا، کنانا کے والد بنو خزیمہ، بنو خزیمہ کے والد مدرکہ، مدرکہ کے والد الیاس، الیاس کے والد نزار، نزار کے والد مدر، اور مدر کے والد ماد، اور ماد کے والد عدنان تک اللہ کے نبی نے اپنا شجرہ نسب دیا۔ یہ بخاری شریف کی جلد اول کتاب، باب کا نام ہے مبعث النبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بخاری شریف کی جلد اول ہے۔ آپ دوستوں سے اپیل ہے، میرے نبی نے فرمایا جو بندہ بیمار ہو، جو بندہ پریشان ہو، جو بندہ رزق کی وجہ سے پریشان ہو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نسب نامہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا میرے محبوب کا، جو بندہ پانی کے اوپر دم کر کے پھونک مار کر کسی کو بھی پلا دے، میرا رب کھڑے کھڑے اس کو اسی وقت شفا۔ سبحان اللہ۔ جس عورت کا بچہ نہ ہو اس عورت کو یہ وظیفہ دے، اس عورت کو یہ پانی دم کر کے دے، میرا رب حضور کے اس نسب نامے کے صدقے اس عورت کو اگلے سال اولاد عطا۔ سمجھ آئی؟ جس رزق کی وجہ سے پریشان ہو اپنی دکان کے اندر حضور کا نسب نامہ لکھ کے کھڑا کر، اس کے رزق میں بے پناہ برکت۔ جو بندہ کسی جگہ درد ہو اسی جگہ درد کے جگہ کے اوپر ہاتھ رکھ کے حضور کا نسب نامہ پڑھے، میرا رب اس درد کو وہاں سے ختم۔ میرے محبوب جن جن پشتوں سے آئے وہ پاک، جن جن یعنی ماں کے پیٹ کے اندر آئے وہ پاک، اسی لیے کہا ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے یہ نور تیرا سب در، تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جن کے طلبوں کا دھواں ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ۔ سبحان اللہ۔